السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما۔ اور آخری میں نماز کا طریقہ بتاتے ہیں۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر۔ حضرات محترم، پاک پروردگار کا بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے پے بپے مسلسل لگاتار یہ باغ و بہار عطا فرمائی۔ ماہ مبارک کا چاند نظر آیا، روزے شروع ہوئے، راتوں کو تراویح کا عمل شروع ہوا، تہجد کا عمل شروع ہوا۔ جو عام دنوں کے اندر اہتمام نہیں تھا وہ ماہ مبارک کی برکت سے ہونے لگا۔ ماہ مبارک میں تلاوت کا خصوصی اہتمام ہونے لگا، زکوٰۃ کی ادائیگی کی جاتی رہی، اور اسی طریقے سے خیرات اور صدقات کا اضافہ کر دیا گیا۔ ماہ مبارک کے اندر حق تعالی شانہ کی توفیق سے عبادات مقدر ہوئیں اور عبادات انجام دی جاتی رہیں۔ پاک پروردگار نے ان عبادات کے تکمیلے کے طور پر، اللہ رب العزت نے ان عبادات کے تتمہ کے طور پر یہ عید الفطر عطا فرمائی۔ اس عید الفطر کے موقع پر جو ایک مبارک تہوار ہے، روحانی منظر ہے، نورانیت لیے ہوئے ہے، حق تعالی شانہ نے اس کے اندر عید الفطر کی دوگانہ نماز کا مزید اضافہ فرمایا۔ نماز وہ کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز اگر آدمی اپنے گھروں میں پڑھتا ہے اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ وہی نماز اگر مسجد محلہ میں جا کر ادا کی جاتی ہے تو اس پر 25 گنا 27 گنا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ وہی نماز جامع مسجد میں ادا کی جاتی ہے تو 500 گنا ثواب ہوتا ہے۔ وہی نماز اگر بیت المقدس میں جا کر ادا کی جاتی ہے تو 25,000 نمازوں کا ثواب ہوا کرتا ہے۔ وہی نماز اگر مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ادا کی جاتی ہے تو ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ لیکن آپ حضرات خیال فرمائیے کہ جناب رسالت مآب علیہ السلام باوجود اس کے کہ مسجد نبوی میں پنجگانہ نماز کی امامت فرماتے، صحابہ اکرام نبی پاک علیہ السلام کی اقتداء کے اندر مسجد نبوی میں نماز ادا کیا کرتے تھے، اور ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب ان کو مل جایا کرتا تھا۔ لیکن آپ علیہ السلام عیدین میں، وہ عید الفطر ہو یا بقر عید ہو، ان دونوں موقعوں پر باہر تشریف لے جاتے اور مصلی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ عیدگاہ میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ علماء نے بتلایا کہ مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی سے زیادہ بہتر مدینے والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ باہر عیدگاہ میں جا کر کے نماز ادا کریں۔ عیدگاہ کی نماز وہ اہمیت رکھتی ہے، عیدگاہ کی نماز وہ شان و شوکت رکھتی ہے۔ عیدگاہ کی نماز اپنے اندر اجتماعیت دکھاتی ہے۔ آپ حضرات غور فرمائیے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، ایک دن ایسا ہوا کرتا ہے سال میں کہ شیطان اس دن بہت ہی زیادہ خستہ حال ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، وہ گرد و غبار اپنے سر کے اوپر، اپنے بدن پر پھینکا کرتا ہے، اور وہ دن عرفے کا ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ ایک ہی موقع پر، ایک ہی میدان کے اندر، ایک ہی جگہ پر تمام کے تمام حجاج کرام 60-70 لاکھ کے قریب ایک جگہ مجتمع ہیں۔ اتنی بڑی اجتماعیت ایمان والوں کی، اتنا بڑا ازدحام، اتنی بڑی تعداد، وہ ایک جگہ سر و سجود ہو، وہ ایک جگہ دعا کے اندر مصروف ہو، وہ ایک جگہ پروردگار کو یاد کرنے میں مصروف ہوں، تو وہ منظر ایسا ہوا کرتا ہے کہ شیطان اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ تو جس طریقے سے میدان عرفات میں یہ موقع عنایت کیا گیا ایمان والوں کو کہ وہ اپنی اجتماعی شان باقی رکھیں، اور وہ سب سے زیادہ ان کے لیے نورانی ہوا کرتی ہے، اور مغفرت کا، غفران کا سبب ہوا کرتی ہے، رحمان کی خوشنودی کا سبب ہوا کرتی ہے، ملائکہ رحمان کی خوشنودی کا سبب ہوا کرتی ہے، وہ عباد الرحمان کی خوشنودی کا سبب ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے عیدگاہ کے اندر نماز کا ادا کیا جانا یہ اللہ کی خوشنودی ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی خوشنودی ہے، یہ فرشتوں کی خوشنودی ہے، اور یہ اعدائے دین اور ابلیس اور شیطان کے لیے انتہائی پریشان حالی کا سبب ہے۔ حضرات گرامی، یہ ماہ مبارک جو ہمارے آپ سے ابھی گزرا ہے، ماہ مبارک کے اندر انسان سے کچھ خطا بھی ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، کچھ اس سے لغو رفث ہو سکتی ہے۔ حدیث پاک میں اس کے ازالے کے لیے بھی ایک صورت بیان کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ حق تعالی شانہ نے نبی پاک علیہ السلام، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیکن قرآن نے یہ بتلا دیا کہ نبی پاک علیہ السلام جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی بولتے ہیں،
اور جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ارشاد فرماتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا، اور وہ اس لیے ضروری قرار دیا تاکہ روزے دار سے روزوں کی حالت کے اندر جو نازیبہ حرکت ہوئی ہو، بول چال کے اندر، گفتار کے اندر کچھ بے احترامی ہوئی ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے، اس کا کفارہ ہو جائے، اس کا تزکیہ اور صفائی ہو جائے۔ اور دوسری طرف یہ کہ مساکین اور غربا اور بے وگان اور یتامہ، ان مسکینوں کا بھی کچھ چولہا جلنے کا ساز و سامان ہو جائے، ان کے بھی عید بننے کا کچھ ساز و سامان ہو جائے۔ محترم بزرگوں، یہ ماہ مبارک گیا اور عید الفطر آئی۔ یہ عید الفطر ایمان والوں کو یہ بتلاتی ہے کہ جب ہم نے اور آپ نے ماہ مبارک میں روحانی اعتبار سے بہت بڑی غذا حاصل کی ہے، عام دنوں میں نہیں کر رہے تھے۔ عام دنوں میں عشاء میں اگر 17 رکعات تھیں تو ان دنوں کے اندر 37 رکعات عشاء کے بعد اور عشاء کے ساتھ ادا کی جا رہی تھیں۔ جب اتنی بڑی غذا حاصل کی گئی تو اس غذا کا ہضم ہونا بھی ضروری ہے، اس غذا کا استفراغ نہ ہو جائے، وہ غذا جزو بدن بھی بن جائے۔ چنانچہ آپ حضرات غور فرمائیے کہ اگر ہم نے اور آپ نے اس ماہ مبارک کے چلے جانے کے بعد جو عبادات کے ذریعے سے، کلام الہی کی تلاوت کے ذریعے سے، صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کے ذریعے سے، تراویح کے ذریعے سے، دوسرے اعمال خیر کے ذریعے سے جو روحانی غذا حاصل کی تھی، وہ غذا ہمارا جزو بدن بن جائے، وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ 11 مہینے ہم اس ماہ مبارک میں حاصل کردہ غذائے روحانی کا استعمال کریں اور اس کو اپنے کام میں لانے کی کوشش کریں اور اس سے بے بہرا اور ناواقف کار نہ ہو جائے۔ حضرات محترم، یہ ماہ مبارک ہمیں بہت سی تربیت دے کر کے گیا ہے، ہماری اصلاح کر کے گیا ہے، ہماری عادت ڈال کر کے گیا ہے، تاکہ ہماری عادت یہ بن جائے کہ ہم بعض موقعوں کے اوپر جائز اور حلال چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں، تو پھر 11 مہینے ہم ناجائز اور حرام چیزوں سے کیوں نہیں رک سکتے۔ انسان کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعانت اور مدد ہوتی ہے اور اس کے لیے صورتحال آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، دشواری کا، تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ شاہ نے روزے کو فرض فرمایا اور یہ روزہ اللہ نے اس کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ اگر وہ تندرست ہے تو وہ روزہ رکھے، اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، عارضی طور پر نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی کہ وہ ماہ مبارک میں اگر نہ رکھ سکا لیکن بعد میں چل کر کے فعدۃ من ایام اخر قضا کر لے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے یا مرضعہ ہے، وہ حمل سے ہے یا بچہ کو دودھ پلا رہی ہے اور بچے کے لیے تلف ہو جانے کا، نقصان کا خطرہ ہے، تو اس کو اجازت دے دی گئی کہ وہ ماہ مبارک میں روزے نہ رکھ کر کے بعد میں چل کر کے قضا کر لے۔ اگر کوئی مسافر ہے، حالت سفر میں ہے، اس کو دقت اور دشواری بھی ہو رہی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں بھی نہ رکھوں، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ سفر میں نہ رکھ کر کے بعد میں اپنے مقام پر آ کر کے قضا کر لے۔ اگر کوئی شخص شیخ فانی کے حکم میں ہے، ایسا مریض اور بیمار ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، نہ ابھی رکھ سکتا نہ بعد میں قضا کر سکتا، تو اس کے لیے گنجائش دے دی گئی کہ وہ فدیہ ادا کر دے۔ اور فدیہ سے مراد یہ ہے کہ صدقہ فطر کے مقدار، یعنی کہ آدھا سا پونے 2 سیر کے قریب گیہوں یا آٹا کسی فقیر کو، غریب کو صدقہ کر دے، جو اس کے روزے کا کفارہ اور فدیہ ہو جائے۔ یہ ماہ مبارک کے روزے اللہ تعالیٰ شاعروں نے جس طریقے سے فضیلت رکھی ہے، اس کی برتری رکھی ہے، اسی طریقے سے اس کی بندشیں رکھی ہیں، اس کا احترام رکھا ہے۔ لا تبطلوا اعمالکم، اپنے عمل کو باطل نہ کرو، توڑ مت دو، خراب مت کر دو۔ چنانچہ حکم ہوا کہ ماہ مبارک جب انسان نے روزے کی نیت کر لی تو وہ غروب آفتاب تک اس کو نبھائے، کھانے سے، پینے سے، شہوات اور نفسانی خواہشات سے باز رہے۔ اگر کسی نے عمدن بلا وجہ شرعی کے اپنے روزے کو توڑ دیا تو اس پر لازم ہے کہ جہاں وہ ایک روزے کی قضا کرے، وہاں پر وہ اس کا کفارہ بھی ادا کرے۔ اور کفارہ یہ ہے کہ وہ آدمی 60 دن کے 2 مہینے کے لگاتار مسلسل روزے رکھے، اور مسلسل روزے رکھ کر کے وہ اس بات کا کفارہ ادا کرے کہ ہاں میں نے جان بوجھ کر کے روزہ بلا وجہ توڑا تھا۔ ایک صاحب ایسے تھے کہ جن سے ایک خطا ایسی واقع ہو گئی، ان کا روزہ ٹوٹ گیا، اور وہ حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا واقعہ پیش کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک روزے کی قضا کرنی ہے اور 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، اور اس شرط کے ساتھ بھی رکھنے ہیں کہ خواہشات نفسانی کی تکمیل نہ دن میں نہ رات میں۔ چنانچہ وہ 2 مہینے کے روزے رکھنے لگے۔ جب 2 مہینے پورے ہونے لگے تو پھر ان سے خطا واقع ہو گئی، پھر دوبارہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، میرے سے دوبارہ یہ خطا واقع ہو گئی، تو حضرت نے فرمایا کہ پھر دوبارہ سے روزے رکھو۔ پھر انہوں نے 2 ماہ کے روزے رکھے۔ جب انسان کوشش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ دشواری کا ارادہ نہیں فرماتا۔ اس وقت ہمارے آپ کے سامنے نماز عیدین ہے۔ نماز عیدین یہ ایسی خصوصیت اپنے اندر رکھتی ہے کہ جس کے اندر امتیاز اور پہچان اور شعار وہ یہ زائد تکبیرات ہیں۔ زائد تکبیرات
وربک فکبر، زائد تکبیرات حکم دیا گیا، ولیتکبروا اللہ علی ما ہداکم، یہ 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں، 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت میں، یہ اس عیدین کی نماز کی وجہ امتیاز ہے، یہ ایسا جزو اعظم ہے جو اور نمازوں کے اندر نہیں ہے، اس لیے نماز عیدین کی فضیلت برتری ان تکبیرات زائدہ سے ظاہر اور باہر ہوا کرتی ہے۔ نماز کے بعد پھر دعا کا اہتمام، نماز کے بعد خطبے کا اہتمام، خطبہ جو اسلامی شعار ہے، اسلامی پہچان ہے، وہ قرآن کی زبان ہے، وہ نبی کی زبان ہے، وہ آخرت کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے، وہ قبر کی زبان ہے، وہ حشر کی زبان ہے، اس لیے اس کو اسلامی شعار اور پہچان کے ساتھ اس کو جس طریقے سے اذان اسلامی شعار ہے، اقامت اسلامی شعار ہے، قرآن پاک کی تلاوت اسلامی شعار ہے، کلمہ یہ اسلامی شعار اور پہچان ہے، اسی طریقے سے یہ خطبہ اسلامی شعار اور پہچان ہے، اس کو عربی زبان کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ماہ مبارک جس کے اندر آدمی نے 30 سے 29 روزے رکھے، اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جو پورے ماہ مبارک کے روزے رکھے اس کے بعد وہ ششعید یعنی شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو اس کو زندگی بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اس کو ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ 6 روزے چاہے آدمی مسلسل رکھے، چاہے تفریق وار رکھے، چھوڑ کر کے بیچ میں ایام سے رکھ لے، لیکن بہرحال روزے رکھے جائیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے جو حضرت استاد محترم دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا، اسلامی معاشرہ اخلاق کا مظاہرہ، آپ حضرات رات کے تہجد میں پروردگار کے سامنے 2 گھنٹے تک سجدہ ریز رہتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، جب ذکر اور تلاوت کرتے ہیں تو آپ کا رواں کھڑا ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ صدقات اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو اپنا بہت بڑی مالیت اس خاموشی کے ساتھ دے دیتے ہیں کہ آپ کے دائیں ہاتھ سے دیا جائے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، لیکن آپ کے اس عبادات سے، اس تزکیے سے، اس ذکر الہی سے برادران وطن کو کیا احساس اور کیا پتہ، اس لیے ہمیں آپ کو ضروری ہے کہ ہمارے اخلاق ہمارے معاملات وہ صاف شفاف ہوں۔ میں ایک آخری بات یہ عرض کروں گا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے لین دین کو صاف و شفاف رکھیں۔ شریعت اسلامی نے ایسے اصول رکھے ہیں کہ جس کے اندر کوئی آگے چل کے نزاع واقع نہ ہو، کوئی آگے چل کے اختلاف واقع نہ ہو۔ مثلا جوے سے شریعت میں منع کر دیا گیا، ایک فریق کو فائدہ ہو رہا ہے وہ ٹھٹے مار رہا ہے، ایک فریق کو نقصان ہو گیا وہ رو رہا ہے، اس کے گھر میں چولہا نہیں جل پا رہا۔ اسی طریقے سے ایسی خرید و فروخت سے منع کیا گیا کہ مثلا ٹوکرے کے اندر سامان رکھ دیے کہ کوئی سا بھی ایک اٹھا لو اور لے لو اتنے پیسے دے کر کے، تو شریعت نے ایسی چیزوں کو خرید و فروخت سے منع کیا گیا۔ ہر ایسی خرید و فروخت سے منع کیا گیا جس میں آگے چل کے نزاع ہو، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خرید و فروخت کریں تو معاملے کو بالکل صاف کریں، مالیت کیا ہے وہ واضح کریں، قیمت کیا ہے وہ واضح کریں، کوئی کرایہ داری ہے، کوئی اجرت ہے، کوئی دلالی ہے، کوئی محنتانے ہیں، کوئی مزدوری ہے، اس میں پہلے سے صاف شفاف کر لیں کہ اجرت و مزدوری کیا ہے، کام کتنا ہمارے کو لینا دینا ہے، رہن رکھنا ہے، قرض لینا ہے اور دینا ہے، اس کے اندر معاملے کو کلیئر اور صاف کیا جائے۔ اگر مورث کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد میں اس کے کسی وارث کے کتنا حصے کس طریقے سے بنتے ہیں تو اس کو تقسیم کر لیا جائے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ابھی قبر کی مٹی سوگے نہیں ہے اور تقسیم کار کے اندر لگ گئے، لیکن کم از کم اتنا کہ شرعی مسئلہ جان کر کے وارثین کے حقوق اور فرائض کس کے کتنے بنتے ہیں اس کو صاف اور واضح کر لیا جائے تاکہ آئندہ 10 20 50 سال بعد چل کر کے کوئی نزاع باہمی واقع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کا اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔